الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوة يومه فكأنما هزت له الدنيا رواه الترمذی وداؤد سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار انگن جو ہماری زبان سے دعائیں اور تسبیح اور تفہیم یہ صدائیں اس اللہ رب العالمین کی تعریف میں ہماری زبانیں تر ہوتی ہیں اس کی تعریف کے لیے اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو ہم سب کے پیارے حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پوری کائنات کی ہدایت کا ایک ذریعہ بندوبست کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بھٹکتی ہوئی سسکتی ہوئی قوموں کے لیے انسانوں کے لیے اس کے دل کا گرما بنایا اور دل کی اندھیری دین کی اندھیری اور عقیدے کی اندھیری ساری قسم کی اندھیریوں کو ختم کیا درود اس نبی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے مکمل انسان بنا کر کے بھیجا مکمل نبی بنا کر کے بھیجا اس نبی کے اندر کوئی قسم کی کمی اور کوئی قسم کی خامی نہیں میرے بھائیو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی بڑی ہی باریک اور چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور حدیث مصطفیٰ کی ایک بڑی عظیم حدیث اس مناسبت سے
آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میری گفتگو ہوگی وہ ہے صحت کی حفاظت اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو صحت کے بارے میں اور دوسرا میڈیکل کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین میں انسان اگر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھے، پرکھے، ٹٹولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس کی صحت کے بارے میں بھی بے شمار نسخے رکھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو عمل میں لائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا دین ناقص نہیں ہے، کامل ہے، مکمل ہے، تکمیل ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری صحت کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے کیا کچھ نسخے بیان فرمایا۔ یاد رکھیے، صحت انسان کی زندگی میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، وہ سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا دھنی اور سب سے بڑا مالدار اور سب سے بہتر انسان۔ اور صحت کی حفاظت ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنی صحت کی حفاظت ضروری ہے کہ کریں۔ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کی صحت میں خرابی آتی ہو، آپ اس کو چھوڑیں۔ ہر وہ چیز جس کو پینے سے صحت کے اندر خرابی آتی ہو، آپ کو چھوڑیں۔ ہر وہ مشروبات جس کے لینے سے آپ کی صحت کے اندر تبدیلی آتی ہو، آپ اس کو چھوڑیں، کیونکہ آپ کی صحت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر صحت کے تعلق سے کہا ہے کہ المؤمن القوی من المؤمن الضعیف۔ قوی، صحت مند آدمی، صحت مند انسان بہتر ہے ضعیف انسان سے، بیمار انسان سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحت مندی یہ 1000 نعمت ہے۔ صحت مندی اور تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جو لوگوں کو، انسانوں کو، جہان والوں کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی خرابی سے بچانا، اس کو بیمار ہونے سے، بیماری کی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ایک اہل ایمان کے لیے، انسان کے لیے، لوگوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کی حفاظت، آپ کی صحت کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے، اس کی بقا کے لیے آپ کو فکر کرنی ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کو تدبیریں کرنی ہے، تب جا کر کے آپ ایک قوی، ایک صحت مند، ایک تندرست، ایک بہتر آدمی بن کر کے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بیان فرمایا۔ حدیث کے اندر، حدیث امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من اصبح منکم
یا اپنے گھروں میں صبح کیا، کس میں؟ امن کے ساتھ، امن کے ساتھ صبح کیا۔ اگر کوئی قوم میں ہے تو قوم میں، گھر میں ہے تو گھروں میں امن کے ساتھ صبح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافن فی جسدہ عنده قوت یومہ، یا اپنی جسم کی پوری تندرستی کے ساتھ، امن کے ساتھ یا جسم کی تندرستی کے ساتھ صبح کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ گویا کہ اس کے پاس، ہاں اور آگے کیا کہا؟ وہ امن کے ساتھ صبح کیا اور اگرچہ اس کے پاس ایک دن کا خوراک ہو۔ کتنے دن کا؟ ایک ہی دن کا خوراک اس کے پاس۔ عنده قوت یومہ، اس کے پاس ایک ہی دن کا خوراک ہو، لیکن امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ صبح کیا۔ قوم کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو، پوری سلامت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ صبح کیا، اگرچہ اس کے پاس ایک ہی وقت کا، ایک ہی دن کا کھانا ہو اس کے پاس۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا کی ساری چیزیں عطا کر دی۔ ایک دن کا خوراک ہو، امن کے ساتھ صبح کیا، تندرستی کے ساتھ صبح کیا، تو گویا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی ساری چیزیں عطا فرما دی۔ جی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو ایک ہی دن کا خوراک ہے، لیکن امن کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں، کوئی قسم کی ٹینشن نہیں، امن کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین دین اسلام بڑی عظیم دین ہے، بڑی سہانا اور بڑی نرالا دین ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر صبح شام، ہر وقت صبح شام شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں صحت بخشی ہے، امن دیا ہے، اطمینان دیا ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا، میرے باپ ہو گیا۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کی تعریف کرنی چاہیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو یہ صحت بخشی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کیا کہا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، یا اس کو مس استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، کیوں؟ اس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، مس یوز کرنے کی وجہ سے۔ اور کون سے دو نعمتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الصحہ، تندرستی، تندرستی کو، صحت کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو لوگوں کے حالات، لوگوں کی تعریف کر کے دیکھو، خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اور دوسری چیز والفراغ، یعنی وقت کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، صحت کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، صحت دی ہے، اس کو آپ لوگ غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس تندرستی کو، اس کی بقا کے لیے آپ کیا کرو؟ حفاظتی تدبیری کارروائی اپنے اندر رکھو۔ جی اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کتنی بہترین باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا راستے میں چلتے ہوئے، مسجدوں میں یا گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عکس و بیشتر حفاظت نہیں کرتے، چھینک آتی ہے، چھینک آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چھینکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دعا پڑھنے والے دعا پڑھ لیتے ہیں،
بس زبان سے کچھ نافرمانی والا جملہ کہہ کے بات کر دیتے ہیں. نہیں، چھینک آتی ہے مسجدوں میں چھینکتے ہیں. کیا چھینک آنا ہمارے دین اسلام کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی روایت ہے. اس بات کو غور سے سنو اور اسی بات کو اپنے گھروں پر لے کر کے جاؤ. آپ کی زندگی میں کم سے کم اس کی اہمیت معلوم ہے. چھینکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع يده او صوبه على فيه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اسلام نے کتنا خیال کیا ہے دوسروں کا. عام طور پر جب ہم چھینکتے ہیں تو چھینکنے کے ساتھ ساتھ ناک سے اور منہ سے باریک چھینٹے نکلتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو نیزے بھی نکل آتے ہیں. تو یہ جو باریک چھینٹ اور یہ باریک جو تھوک یا اسی طریقے سے جو چھینٹے نکلتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ کے بچوں کے لیے یا سامنے والے لوگوں کے لیے یا پھر کسی کے لیے آپ کی انفیکشن یا آپ کے لیے نہیں تو بلکہ دوسروں کے لیے نقصان دہ کا باعث بن سکتا ہے. دوسروں کے لیے باعث بنتے ہیں نقصان کا. اور میڈیکل نے اور میڈیکل سائنس نے، طبی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس سے جو نکلتے ہیں عام طور پر سردی اور زکام کا جو سلسلہ بڑھتا ہے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اور اس کی حفاظتی تدبیریں نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے کہ جب تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب آپ کو چھینک آتی تھی آپ کیا کرتے تھے؟ وضع یدہ، اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھتے تھے یا اسی طریقے سے او صوبہ، یا کپڑے کو رومال نکال کر کے اپنے ناک میں یا منہ میں ڈال دو. اور کیا مزے کی بات ہے، پوری دنیا والوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. ابھی بھی لوگ اکثر و بیشتر ماسک لگا کے چل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ منہ میں ہی کیوں، ناک میں کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہاتھ میں کیوں نہیں، پیر میں کیوں نہیں؟ ہاتھ میں گلوز کیوں نہیں پہننا چاہیے، پیر میں کیوں نہیں ساکس پہننا چاہیے؟ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ انفیکٹ اگر کہیں سے ہونے کے چانس ہے تو ناک اور منہ سے. وہیں پر آپ دیکھو کان کھلا رہے، یہاں تک کہ آنکھیں بھی دیکھو کھلی رہتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو تکلیف بننے کے باعث مت بنو. جب بھی تم میں سے کسی کو چھینک آئے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک دے تو اپنے ہاتھ کو اپنے ناک میں یا منہ پہ رکھ دے یا پھر اسی طریقے سے کپڑا رکھ لیتے یا آپ کے پاس اگر ٹیشو وغیرہ ہے تو بھی آپ رکھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی تکلیف سے بچ رہے ہیں اور آپ اپنی بیماری دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں. یہ اس دین کی اہمیت ہے کہ کسی کی صحت کو خراب نہیں کرنا ہے اور اپنی بیماری کو کسی کو دینا بانٹنا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں انسان کی تدبیر اور اس کی حفاظت کے لیے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا ہے کہ میری امت کے آدمی کن کن چیزوں سے تدبیر کرے اور اپنی صحت کی بقا اس کی حفاظت کی کارروائی کرے. تو پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک بیماری پھیلنے کا چانس کا باعث بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھتے یا اسی طریقے سے ٹشو یا رومال یا کپڑا اپنے ہاتھ پر. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، لوگ اتنی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خافتا، اور ایسی چھینک نہ چھینکو
میرا پاؤں پھٹ گیا. ایسا نہیں کرنا. وخفض پس آواز کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں تک ہو سکے اس آواز کو تم دھیمی کرو, اس کو بند کرو, اس کو دباؤ. کیوں؟ اسلام کسی کو نقصان نہیں دیتا. مذہب اسلام یا اسلام کے ماننے والے کسی کو نقصان نہیں دیتا. جی. اور آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کی کتنی تدبیریں بتائی. دیکھیے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں ہم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کتنی بہترین حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا. کہا لا یولدن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یولدن مبرد علی مسحق. کہا اگر تم میں سے کسی کا اونٹوں کے بارے میں بیان فرمایا, اگر کسی اونٹ کو بیماری لاحق ہے, کسی اونٹ کو بیماری لاحق ہے, اونٹوں کو بھی بیماری آتی خالی انسانوں کو نہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے سامنے یا اس کے ساتھ پانی پلانے سے منع فرمایا. بیمار اونٹ کو صحت مند اور تندرست اونٹ کے ساتھ پانی پلانے کے لیے منع فرمایا. نہیں کرنا ایسا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی بیماری صحت مند اونٹ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے. اسے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ کسی بھی بیمار آدمی کو بھی کسی بیمار کے سامنے جا کر کے جو انسانی تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کو برابر کرنا چاہیے, برابر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کوئی تدبیر نہ ہو آپ کے اندر کوئی اسی طریقے سے احتیاط کی تدبیر نہ ہو, ایسا نہیں کرنا. میرے بھائیوں, میرے مسلمان دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بیان فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, لوگ باٹل سے پانی پیتے ہیں یا گلاس سے بھی پانی پیتے ہیں, یا اس زمانے کے اعتبار سے مشکیزہ سمجھتے ہیں. تو دیکھو آپ دھوپ کے دنوں میں حیدرآباد کی طرف چار مینار کے سینٹر میں لوگ چمڑے کا مشکیزہ بنا کے رکھتے ہیں, گلاس میں پانی دیتے ہیں, لوگوں کو پلاتے ہیں اور بیچتے بھی. یہ اور بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے یہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی تم میں سے ان یشرب پیے من فی السقاء کسی مشکیزے سے پانی یا کسی مشک سے پانی پیے. کس لیے؟ جس میں بہت سارے لوگ بھائی پر منہ لگا کر کے پیتے. ایک آدمی پی کے چلے گا, دوسرا آدمی پی کے چلے گا, تیسرا آدمی پی کے چلے گا. ایسی واٹروں میں دیکھو, آج ہوٹلوں میں دیکھو, وہاں پر ایک جو ہے پانی کا کین رکھا ہوا رہتا ہے, پلٹا کر کے ایک باٹل رہتے, اس میں پینے والا بھی آتا وہ بھی پیتا, ایک نمازی آتا وہ بھی پیتا, ایک بیمار آتا وہ بھی پیتا. سارے قسم کے لوگ اسی سے پیتے ہیں, پانی لیے پی لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پینے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہو کوئی ایسا بیمار جو بیچارے انفیکشن سے بھرا ہوا ہو اور آپ بھی وہی پیتے اور وہی بیماری آپ کے اندر آ گئی, پھر آپ گھر آئے, پھر آپ کے بچوں کے اندر بیماری. میرے بھائی, اس لیے احتیاط, صحت کی حفاظت, صحت کی تندرستی کی تدبیریں یہ آپ کو کرنی, اور خصوصاً آج کے اس دور میں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا یہ سب چیزیں ضروری ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, دیکھو آپ اکثر بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے, اگر اس کو
پیاس لگی تو پانی اس وقت تک نہیں دے گا وہ جب تک کہ صبر اپنا کچھ نہ رکھ لے. دیکھیے بیماری کا آنا اور صحت کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ضرور ہے، لیکن حفاظت اور تدبیر اور اس کی بقا اور اس کی کوشش آپ کو کرنی ضروری ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ضروری اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھیں کہ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ نے منع فرمایا، جس سے آپ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور آگے ہم چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بیماری سے بچاؤ کے لیے صفائی کا انتہائی ضروری ہے. صاف ستھرا رکھنا ایک مومن کے لیے، اس کا لباس بھی صاف ہو، اس کا کپڑا صاف ہو، اس کا گھر صاف ہو، اور اسی طریقے سے اس کا ایمان بھی صاف ہو، اس کے عقیدہ بھی صاف ہو. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مہینے میں، ہفتے میں ایک بار صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. کیا بہترین بات بیان کی میرے بھائی. اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا ہے کہ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں ہیں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ فطرت میں. یعنی ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس پیدائش کے اندر یہ چیز شامل ہے. چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کالج میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مسجد کے امام ہو، چاہے مسجد کے متولی ہو، چاہے مسجد کے مصلی ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے دنیا کے کوئی بھی انسان ہو، یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. آپ اپنی انگلیوں پہ گر سکتے ہیں. میرے بھائیو، اگر نہیں کرتے ہیں تو آج کی بات سے کرو. اگر کرتے ہیں تو قابل مبارکباد. آپ بہت ساری بیماریوں سے بچنے کی احتیاط آپ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز الختان. الختان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختنہ. ہر مسلمان تقریباً ختنہ کرتا ہے. جی، اور کرنا بھی چاہیے. اس سے بیماریوں سے بچنے کی ایک نہیں انیک تدبیریں. اور آج مسلمان تو کیا ہے، آپ دیگر دوسرے فارن کنٹری میں دیکھیں گے، امریکہ وغیرہ میں، تو باقاعدہ غیر بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ ختنہ کرنے کی بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے اپنا کیا غیر بھی اس کو کرنے کے لیے اور اس کو اپنائے ہوئے ہے کہ نہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو. اور ختنہ کرنا بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا یہ ایک بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. دوسری چیز الاستحداد. الاستحداد مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر ناف کے بال صاف کرنا. یہ تو انتہائی ضروری. ان سب چیزوں کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. لوگوں پر ایمان. الاستحداد، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بالغ ہو، اس کو صاف رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، خالی چہرے کو صاف کرنے کے واسطے مٹی پاتھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن میں بغیر کسی حیا کے بول رہا ہوں، اندر فارسٹ بنا ہوا رہتا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ سمجھ جاؤ میری بات. اس لیے وہاں سے کئی قسم کی جراثیم، کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. میری بات اشارت آپ سمجھ جاؤ. دوسری چیز اور تیسری چیز کیا ہے؟ اکثر و بیشتر آدمی اگر رفع یدین کرتے تو بازو والے بدبو سے اس کی پیٹ بھر جائے. اگر رفع یدین کر دیا ایسے بنا ہوا رہتا بازو میں، ماشاءاللہ چہرہ تو بڑا نرالا دکھے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدْخُلْ
کیا کرو؟ بازو کے بغل کے بالوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دو. کیا کلین کرتے کلین کرو. بنفس العبد یہ بازو کے جو بال ہیں اس کو نکال کے پھینک دو, اس کو صاف کر دو. تم بیماریوں سے بھی بچو گے, دوسروں کو بھی نقصان دینے سے بھی, اور دوسروں کی تکلیف کے باعث بننے سے آپ بچ جاؤ گے. بات سمجھ آ رہی؟ تیسری چیز. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ. آج میں آئے جس کو لوگ پالتے ہیں, پالتے ہیں. کیا پالتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کیا پالتے ہیں؟ ہاں پالتے ہیں ناخن. ماشاء اللہ ناخن. ماشاء اللہ آپ لوگ تو عربی بھی سمجھ لیتے ہیں, اللہ اور سمجھتا ہے. پالتے ہیں. دیکھو یہ ناخن شیر پھیر ہو گئے. یہ 2 ٹانگ والے شیر اب بہت ہیں عورتوں میں. اس کی بیماری تو بڑی عجیب. پالتے ہیں, اس کو پالش بھی کرتے ہیں. پتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کے بیویوں میں سے کوئی ایسی ہے, گھر میں جا کر کے کہو کٹ کر دو, نہیں کٹ کرتے ہمیشہ کے لیے اس کو کٹ کر دو, اپنے آپ کو کٹ کر دو. نافرمان ہے. کیوں؟ یہ فطرت کی چیزیں ہیں, کٹ کرو. اور نافرمانی اس میں شامل کرتے ہیں تو آپ کا اس کا کنیکشن ہمیشہ ٹھیک نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے ناخن کاٹو ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ. اس کے اندر جو بیکٹیریا یا جو جراثیم ہوتے ہیں بڑا ڈینجر ہے آپ کے لیے. منہ میں بھی ڈالتے ہو, اس کے ذریعہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جی جو آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں. آج کیا دیکھو بازار میں بھی دیکھو لوگ وہ ہاتھ کہاں استعمال کرتے ہیں. اسی سے گونڈے بناتے, اسی سے انڈے بناتے, اسی سے پتہ نہیں کیا کیا بناتے. کھجاتے بناتے سب کھاتے آرام سے. یہ ہے صفائی میں, احتیاط میں. اللہ حفاظت کرے. اور 5ویں چیز جو فطرت میں سے ہے, یہ سارے لوگ جو جوان ہیں بالغ ہیں ان لوگوں کے لیے وقت و شارب. یہ موج ہے کہ موج. بعض دفعہ دیکھو لوگوں کی مسجد پہ بھی آنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں گھوم کر کے منہ میں آ جاتا, گھوم کر کے منہ میں آ جاتا. جیسے کہ ابھی بہت سارے ریاضیاں کرنے والے لوگ ویسے میں آپ مل جائیں گے, آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہے کہ روڈوں میں ریاضیاں کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو, گھوم کر کے منہ میں گھوم گیا ہے. میرے بھائی ایسا کام نہیں کرنا. مسلمان صاف سیدھا ہونا چاہیے, بالکل صاف ستھرا رہنا چاہیے. بات بھی سیدھی ہو, ہماری شکل و صورت کی شباہت کی بھی اچھی طریقے سے ہو. اس لیے اسلام میں نبی نے فرمایا ہے کہ تم اس کو ڈریسنگ کرو, اس کو پالنے کی ضرورت نہیں. نیچے والا پالو اور ہونٹ کے اوپر کا اس کو ڈریسنگ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچانے کے لیے تدبیریں اور اس کی بڑی ساری احتیاطی تدابیر آج سے نہیں زمانے سے بتا دیا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, کالج میں پڑھنے والے بچوں, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے مصلیوں, گھروں میں رہنے والے ذمہ داروں اور سارے افراد کے دوست احباب, ان چیزوں کا خیال رکھو. بچہ پیدا ہو گیا, آپ اس کو ختنہ کراؤ. اسی طریقے سے بچہ جب بڑا ہو گیا یا ذمہ داران یا کوئی بھی ہو, مرد عورت, استحکام ناک کے نیچے صاف رکھا کرو. اور اسی طریقے سے جب بغل میں بازو میں بال آ جائے تو اس کو اتار کے پھینک دو, کلین کر لو. اور ناخن اپنے بچوں کو بھی دیکھا کرو, کم سے کم ہفتے میں 1 بار. کون بچہ ناخن کاٹ رہا نہیں کاٹ رہا, پال رہا کیا, تو ایسی چیزوں کو پالنے مت دو, آپ کی ذمہ داری تربیت دو اس کو. اور 5ویں چیز موج, موج کو آپ نے سیکھو, نکال دو. یہ فطرت میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو آدمی فطرت کو اپناتا ہے بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
بڑی بہترین باتیں آپ نے بیان کی، پیغام دیا کہ آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو نقل فرمایا، کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی کھانے کا ارادہ کرو، اذا اراد احدکم ان یاکل، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانے کا ارادہ کرو، کھانے کا ارادہ کرو، تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو لو، صاف کر لو۔ کیوں؟ اکثر و بیشتر یہ صفائی نہ رہنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی بیماری ہے، آپ کے ہاتھ کی جراثیم آپ کے پیٹ میں جا کر کے آپ کے جسم کو خراب کرنے کا ایک بدترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اس بات کو خیال رکھا، باقاعدہ طور پر مدرسوں میں یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ اب کالجوں کے پاس کیا ہے؟ وہاں تو پانی تک بھی نہیں رہتا، بچے کھڑے کھڑے مار کے چلے آتے ہیں۔ مسلمان بچے، میرے نوجوان بچوں جو کالجوں میں پڑھتے ہو، تم لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ایسا حرکت مت کرو۔ پانی نہ ملے تو اینٹ اور ڈھیلا استعمال کر لو، لیکن بغیر پانی، بغیر ڈھیلا کا پیشاب کر کے ہرگز ویسا مت رہو، اس کی بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ ہاتھ میں پیشاب قطرے اور ویسے ہی رہتا اور دن بھر ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اکثر بیشتر نوجوانوں کو، بچوں کو، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ مدرسوں میں چلے جاؤ، چاہے چھوٹا ہی مدرسہ کیوں نہ ہو، وہاں پر باتھ روم میں پانی، لیٹرین میں پانی، وضو خانے میں پانی، بغیر پانی کے مدرسے کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے ایک چھوٹا سا بچہ جب ہوگا تو اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے بیٹھ کے پیشاب کرتے، اور پیشاب کر کے چھوٹے بچوں کو پانی اگر نہیں دینا آتا تو کپڑے بھگا دیتے ہیں، لیکن پانی دیتے ہو پیشاب کر کے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے بچے اپنے پیشاب سے اپنے کپڑے بھگا دیں گے، لیکن اس کے پانی لینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوتے۔ یہ پرابلم ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھو میرے بھائی۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان تو ہیں بیچارے جی، اپنے دماغ میں بیٹھا لیے ہیں کہ کھڑے رہ کر کے چھوڑنا، بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ بھی فیشن ہے، فیشن ہے بھائی، کھڑے ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دہنوں پر ظاہر ہو کے چھوڑ کے چلتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا مت کرو، اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں تمہارے پیشاب کی وجہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سمجھتے آپ؟ کیا سمجھتے؟ پیشاب کر کے پانی لینے کا کیا شوق سے کہا ہے اسلام میں؟ پیشاب کر کے پانی لینے یا پیشاب کر کے پانی استعمال کرنے کا کیا اسلام میں کوئی شوق تھا؟ نہیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، راستے میں چلنے والے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے تو کھڑے ہوئے جگہ پر پیشاب کرنے سے، کھڑے جگہ میں جہاں پر پانی اسٹاک ہو وہاں پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں ہے؟ وہ جہاں پر درخت سایہ ہو، اس سائے کے نیچے پیشاب اور پیخانے کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ بیچارے آنے جانے والے لوگوں کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے تمام چیزوں کو خیال کیا۔ اور آپ کو بتاؤں، آخری اور لاسٹ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی پیاری حدیث اور بڑی بہترین حدیث آپ نے یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح بسبع تمرات اجودا لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر۔ اس کو بھی یاد رکھ لیجیے، زندگی میں بہترین نسخہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی ہر دن صبح، تم میں سے جو بھی آدمی ہر دن صبح من تصبح بسبع تمرات، سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو، صحت کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے اسلام نے کتنا خیال کیا دیکھیں، اور بیماریوں سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اس کا علاج بتایا۔ آدمی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوا کوئی تعویذ پڑھی تھی، کچھ ہوا پیروں میں رسیاں، گردن میں رسیاں، تعویذ، وہ فلاں جادوگر کے پاس چلو، فلاں جادوگر کے پاس چلو، پیسے کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، کھلا کر کے اس کو پیٹ بھر دیتے، مگر اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ میرے
بڑی بہترین نسخہ بیان کیا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے انسان۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو تم میں سے صبح کے وقت، ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھائے، ٹھیک ہے، بے سبع تمرات اجوا، 7 اجوا کھجور کھائے صبح کے وقت، 7 اجوا کھجور، آپ نے فرمایا ہے کہ لم یضرہ ذلک اليوم، اس دن اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولا سحر، نہ کوئی زہر اور نہ کوئی جادو۔ آج کل آپ بھائی دیکھو میری بیوی کو جادو کر دیا، اب بلاؤ، میرے بیٹے کو جادو کر دیا، اب بلاؤ کسی کے لیے یا کسی کو، فلاں کو جادو کر دیا، بلاؤ کسی کو۔ بھائی آپ کوئی تدبیر اختیاری نہیں کرتے ہیں، آپ کوئی چیز جو اسلام کے اندر بتایا ہے، وہ کوئی مولوی کا اپنی تھیلی اپنی جھولی کی بات نہیں ہوتی، آپ اس پر یقین نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر تم زہر بھی اچانک اگر کھا لیے تو وہ زہر سے بھی کوئی نقصان آپ کا ہونے والا نہیں ہے، ولا سحر، اور نہ کوئی جادوگر آپ کے اوپر جادو کر سکتے ہیں، نہ آپ کی بیوی کے اوپر جادو کر سکتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کے اوپر کر سکتے۔ کیوں؟ یہ نبی نے کہا ہے، اور ویسے ہی نظریے سے اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتے۔ پتا کیا چلا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کے طریقے اور اس کی احتیاطی تدابیر کہہ دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اب دن بھر میں آدمی کتنے سارے خرچے کرتے تھے فضول میں، بکواس چیزوں میں، لیکن وہی چیز آپ اجوا کھجور منگا لیے، 1 کلو 2 کلو منگا لیے، گھر میں رکھ لیے، خود کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، انشاءاللہ اس سے سنت بھی آپ کو ملے گی اور اسی طریقے سے بیماریوں سے آپ کو شفا بھی ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، بالکل اللہ کی حدیث ہے، آپ اس کو کبھی استعمال کر کے دیکھو۔ ہاں شام میں کھا لیے یا صبح میں کھا لیے، شام تک بیماری، کیا آپ لوگ صاحب اجوا کھجور کھایا ہے 2 کلو 3 کلو، ارے اجوا کی آپ یقین رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، پیٹ میں بیماری تھی، پیچش کی، تو شکایت کی، کہا کہ بھائی میرے بھائی کے پیٹ میں بیماری ہے، اللہ کے نبی پیچش پکڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو شہد پلاؤ، 1 دن پلایا، دوسرے دن پلایا، تب کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارے پیٹ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو بغیر یقین والوں کو کچھ نہیں ہوتا، یقین رکھنا چاہیے، بغیر یقین کی نہیں ہو سکتا۔ آخری حدیث، اب چلو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، فری فنڈ کی ایک بات، اس میں تو آپ کچھ پیسے خرچہ ہونے کا چانس ہے، اجوا کھجور منگائیں گے، کھائیں گے، انشاءاللہ ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں بہترین علاج بتایا، بہترین علاج، جس میں لگ بھگ 4 باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ انسان کو ہر دن صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا شامل کرنا چاہیے۔ ہر دن صبح اور شام کے اذکار میں، اذکار کے مطلب ذکر، صبح کے وقت آپ ذکر کرتے ہیں نا فجر نماز پڑھنے کے بعد، مختصر ہی صحیح بھائی، مختصر ہی صحیح، آپ بیٹھو تھوڑی دیر اذکار کر لو، الحمدللہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ آج کی اس دور میں اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ کے لیے اس سے بہتر اور وقت نہیں ملے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ زندگی کا کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، کب پھٹ ہو جائیں گے، کب اڑ جائیں گے۔ اچھے نوجوان اڑ جا رہے ہیں، چاہے مولوی ہو، حافظ ہو، امام ہو، مصلی ہو، متولی ہو، کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جو ملا ہے اس کو غنیمت جانو اور اس کے اپنے لیے کچھ
یہ میری رائے ہے، کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ہر دن صبح اور شام میں یہ اذکار شامل کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ 4 چیزیں، اس کا ترجمہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہر آدمی، ہر جوان، اور کرونا نے بہت سارے لوگوں کو سکھا دیا۔ بتا کرونا جو آیا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو اذکار بھی سکھا دیا۔ کرونا کے دوران میں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں گیا تھا، تو پلنگ یہاں ہے تو نیچے اس کے سامنے یہ دعا دیکھا میں لکھا ہوا، علماء ماشاءاللہ دیکھو ایک بیماری نے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جی دعا، اور کسی گھر میں اور دوسری کئی ساری دعاؤں کو دیکھا تو میں بولا ماشاءاللہ یہ دعا کہاں سے آپ نے سیکھا اور کہاں سے؟ اب صاحب اس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی اہمیت کو میں دیکھا اور سمجھا۔ میں بولا ایسی اسلام کی ہر چیز میں اہمیت ہے، عمل کرنے والوں کے لیے اور اس کو پڑھنے والوں کے لیے۔ خیر المہم کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص، کہو اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں برص سے۔ برص ایک بیماری، برص بیماری ہے۔ برص کی بیماری ہوتی ہے نا، جسم پہ دیکھو آپ پورے وائٹ پہ ہونے لگتے ہیں، ایک برص کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا تم پڑھو اور برص کی بیماری سے بچو۔ اور کیا ہے؟ والجنون، پاگل پن سے۔ آدمی اچھا تھا، بڑا انجینئر تھا، پڑھتے ایک دم پاگل ہو گیا۔ ہوتا ہے کبھی دیکھو مسجد میں آتے نماز پڑھتے دماغ پاگل ہو گیا۔ بریانی کھانے والے اب روڈ میں دیکھو جا کر کے لوگ کے کھائے ہوئے پتوں اور پلیٹوں کو صاف کر کے کھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کابل جنون، پاگل پن سے اللہ تعالیٰ تو بچانے کرے والے۔ کھانا کھانے والا انسان نہ کہ دودھ اور پٹی کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے اور ایسے پاگل پنوں سے بچائے، آمین۔ کتنے سارے بچے ہوتے ہیں بیچارے 10 سال 15 سال 20 سال گھروں میں آپ شامل کرو، کسی کا بیٹا ہے سامنے کھلا رہتا، کیا کروں صاحب، بچے کے اندر ایسے جنون ایسے پاگل پن آ گئی، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ اللہ، کبھی غور کرو کیا ہے؟ اور آپ کو آنکھ مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے، بس ارے دنیا میں اتنے سارے ایسے ہیں جو رات دن پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کے صحت کو اور ہر ایک والدین ان کے بچوں کو اللہ تندرست رکھتے اور صحت مند بنانے میں لاکھوں کروڑوں خرچہ کر رہے ہیں، کوئی شفا کا راستہ نہیں ملا۔ اور تیسری چیز والجذام، کوڑے کی بیماری۔ اللہ اکبر، جس آدمی کو کوڑے کی بیماری ہو گئی، کوئی وہ رشتے دار اس کے گھر میں آنے سے ڈرتے نہیں جانا، بڑی بیماری۔ دیکھو آپ نہ کسی ہوٹل میں جا سکتا، نہ مسجد میں آ سکتا، نہ کسی مجلس میں جا سکتا ہے، نہ دینی اجتماع میں جا سکتا، اس کے ہاتھ پیر ایسا مڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھ سے بھی پناہ مانگنا چاہیے صبح اور شام۔ کیا سمجھ گیا آپ کو گریوس ہے تو کیا بس آخری آدمی آپ ہیں؟ نہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا من سیء الاسقام، اور کیا کرنا؟ اے اللہ دنیا کی تمام کے تمام بیماری سے پناہ چاہتا ہوں میں، تمام کے تمام بیماری سے پناہ چاہتا ہوں میں۔ 4 چیزیں فری میں لے کے جاؤ میرے بھائیوں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا یاد کرو اور شور و شام پڑھو، آپ کی صحت کی تندرستی اور بیماریوں سے بچانے کے لیے بہترین نسخہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ میرے نوجوانوں، دنیا کی ساری چیزیں یاد کر لیتے، ایک لائن کی یہ دعا، کتنے؟ صرف ایک لائن کی ہے۔ اگر یاد نہیں ہے بعد میں مجھ سے پوچھ کر کے اس کو لکھ لو اور یہ دعا پڑھ دو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دن بھر نماز چھوڑ دو، فجر میں اٹھ کر کے مجھے صاحب یہ دعا پڑھ لیا تھا، عشاء میں سوتے وقت پڑھ لیا تھا، وہاں پہ خطرہ ہے، پھر وہاں پر خطرہ ہے۔ اس لیے اپنے اذکار میں اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری بیماریوں سے، کوڑ سے، جنون سے، برص سے اور ساری بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ
دنیا کے اسی وقت آج سے 1450-1500 سال پہلے بیان فرما گیا ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، ان تدبیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس لیے آج مناسب سمجھا کہ انسان کی صحت کی حفاظت اور بیماریوں سے جو بچاؤ کی تدبیریں ہیں اور میڈیکل سائنس اور طبی ڈاکٹر نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کن کن چیزوں کو لینا چاہیے اور کن کن چیزوں کو نہیں لینا چاہیے، یہ ہمارے قرآن سے، احادیث سے اور بہت سارے طبی چیزوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا یہ سب ساری باتیں نوجوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، قوم اور برادری کے لوگوں کے اندر ان باتوں کا ورد کرنا اور اس کے کام تک گوشے گزار کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا اور یہ سب ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک و ولیگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو، دوست احباب کو ہر قسم کی وبا، بیماری، پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی جو مہلک بیماریاں ہیں، بالخصوص آج کی اس دور میں، اللہ اکبر، ابھی میں کل ہی ایک آدمی بیچارہ، اس کی کڈنی کی بیماری تھی، کڈنی کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا اور اس کے آپریشن کے لیے یا اس کے حفاظت یا اس کے لیے جو ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس سے پہلے جب ڈاکٹروں نے دیکھا تو کہا اس کا ہارٹ بھی فیل ہو گیا، اب کڈنی کو چھوڑ کر کے ہارٹ کا آپریشن کروائی شروع کر۔ ایسے کچھ سال پہلے ایک آدمی دیکھا کڈنی کا تو ہارٹ بھی فیل ہے، ہارٹ فیل دیکھا تو اس کے پاس شوگر تقریباً 100 کے درجے میں پہنچ گئے ہیں اور وہ چیک کیا تو اس کے بعد دیکھا کہ بی پی انتہائی آسمان میں ہے۔ تو ایسی بیماریاں ایک لے کر کے جاتے ہیں کوئی تو کئی ساری بیماریاں لے کر آتے ہیں۔ ایسے دور میں یہ دعا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ صحیح کام کیا تھا، ہر بیماری سے حفاظت کروا دے، ضرورت اس بات کی۔ اس لیے میرے بھائی دعا کرتے رہو، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنے مسجد کے لوگوں کے لیے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسلم برادری کو، مسلم قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بلا، وبا، پریشانی، بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورحمة رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔